اہل بیت محمد، تمہاری عظمت اور تمہاری شان کی اتنی دلیل کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے 4 ائمہ گزرے ہیں، 4 ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں کے چاروں امام اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے آج ہم مقلد ہیں، وہ چھپ کر اہل بیت کی محبت کرتے تھے۔ بنو عباس کا دور تھا، بنو عباس کا دور تھا، چھپ کر ان سے بچ کر، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں سے بچ کر اہل بیت کے افراد کے ساتھ ان کو نذرانہ بھیجتے، پیسے بھیجتے، گھر بیٹھ کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کو محبت اہل بیت میں سزا یہ ملی کہ قید خانے میں ڈال دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور قید خانے سے آپ کا جنازہ اٹھا۔ محبت اہل بیت میں، مودت اہل بیت میں آپ کا جنازہ اسی قید خانے سے گزرا اور وہاں آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح ہمارے امام ہیں جن کے ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ محبت اہل بیت میں اتنے مستغرق تھے، اہل بیت کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے اور اہل بیت کے افراد ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت امام جعفر الصادق جیسے افراد اور ان جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتا، امام جعفر الصادق کے پاس، خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں حضرت امام جعفر الصادق، ان کے پاس کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آ جاتا تو آپ فرماتے، حضرت امام جعفر الصادق فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، فرمایا کہ امام مالک کے پاس چلے جاؤ، امام مالک کے پاس چلے جاؤ، ہمارے اہل بیت کا علم ان کے پاس ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک کے پاس چلے جاؤ۔ یہ امام مالک چاروں ائمہ، امام مالک تو کیا چاروں ائمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، اور امام مالک جو بھی آپ کے دور میں اہل بیت کی ہستیاں تھیں ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ محبت اہل بیت میں امام مالک کو وہ جو بنو عباس کے جو لوگ تھے، حکمران تھے، انہوں نے محبت اہل بیت کے جرم میں آپ کی داڑھی اور سر مبارک مونڈ کر سواری پر بٹھا کر مدینے کا چکر لگوایا، اور لگوا کر فرمایا، انہوں نے کہا، وہ عباسی خاندان کے جو لوگ حکمران تھے انہوں نے کہا کہ ساتھ یہ کہو کہ میں مالک ہوں، مالک بن انس ہوں، ساتھ یہ کہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بازار میں اس سواری پر سوار ہو کر گزرتے تو کہتے، لوگوں جو مجھے جان جاتے ہیں، جو مجھے پہلے جانتے ہیں وہ بھی جان لو، اور جو مجھے نہیں جانتے وہ بھی مجھے پہچان لو کہ میں مالک بن انس ہوں، مالک بن انس ہوں۔ ان کو محبت اہل بیت میں یہ سزا ملی۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نہیں نکلے، گوشہ نشینی اختیار کر لی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کو محبت اہل بیت میں یہ سزا ملی۔ اور یہ جو دور تھا بنو عباس کا، یہ بنو امیہ کے بعد آئے تھے، بنو عباس آئے، یہ بھی حضور کی اہل بیت کے نام پر تھے، مگر جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کیں، اور اہل بیت کے افراد اور ان کی وہ جو مقدس ہستیاں تھیں ان کو تنگ کیا اور ان کو شہید کیا، اور محبان اہل بیت کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی اور انہوں نے تنگ کرتے رہے بنو عباس۔ مگر یہ جو 4 ائمہ تھے، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ چاروں کے چاروں امام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ آقا کہ یہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، بنو عباس، تو حیا کرتے تھے ان کا، چاروں ائمہ۔ یہ امام مالک جن کی میں بات کر رہا ہوں، امام مالک عباسی خلیفہ جعفر بن سلمان عباسی، جب انہوں نے آپ کو سزا دی کہ امام مالک کو کوڑے مارے جائیں، تو آپ جب کوڑے کھاتے آپ بے ہوش ہو جاتے، جب آپ ہوش میں آتے تو کہتے کہ میں نے کوڑے مارنے والے کو اور مروانے والے کو دونوں کو بخش دیا، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے کہتے کہ میں نے کوڑے مارنے والے کو اور مروانے والے دونوں کو بخش دیا۔
پھر مارتے مارتے وہ تھک جاتے، آپ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے تو کہتے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اے امام مالک کیا بات ہے، یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں اور آپ کو کوڑے مار رہے ہیں، آپ انہیں معافی پہ معافی دیتے جا رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مگر ہیں تو میرے حضور کے چچا کے خاندان سے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب ان کو دوزخ میں جانا پڑے، اس لیے میں انہیں معاف کیا جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میری موت واقعہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بنو عباس کے یہ جو لوگ افراد ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا کے خاندان کے لوگ یہ جہنم میں چلے جائیں، میں اس لیے ساتھ ہی ساتھ ان کو معاف کیے جا رہا ہوں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ آپ یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں رافضی کہا گیا۔ شیعہ تو کیا، شیعہ ہونے سے بھی آگے رافضی کہا گیا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے شعر لکھا، آپ کا کلام ہے، ایک دیوان ہے پورا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے اندر ایک ربائی ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اے اہل بیت محمد، اے اہل بیت محمد۔ اب یہ امام شافعی کا شعر ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے اہل بیت محمد، اللہ نے آپ کی محبت قرآن میں فرض کر دی ہے، اللہ نے آپ کی محبت قرآن میں فرض کر دی ہے اور اسے قرآن کے ذریعے اتارا ہے۔ اور اگلا شعر ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اہل بیت محمد، تمہاری عظمت اور تمہاری شان کی اتنی دلیل کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اور پھر جو اگلی بات لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ رافضی ہیں، آپ نے شعر پڑھا، فرمایا کہ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ ہونا ہے، تو فرمایا سن لو، مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت کا نام رافضی ہونا ہے، زیادہ محبت اہل بیت کرنا، حسین حسین کرنا، علی علی کرنا اور اہل بیت کا ذکر کرنا، اس سے بندہ اگر شیعہ بن جاتا ہے اور لوگ کہیں کہ یہ رافضی ہے، پر میں اس سے بڑا مجھ سے بڑا پھر شیعہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی رافضی کوئی نہیں ہے۔ محبت اہل بیت میں اتنے غرق تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں، یزید پر کفر پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک یزید کافر ہے، اور آپ کے اس فتوے کو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ احمد بن حنبل نے اپنی کتب میں روایت کیا، اپنے باپ کے اس فتوے کو فرمایا یزید میرے نزدیک کافر ہے، تو کافر کا فتویٰ دیا۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ائمہ کا وتیرہ رہا ہے، ہمارے ائمہ کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے بھی اس کی بڑی ترغیب دلائی، فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔